السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سابقہ دیوبندی شیعہ کیسے ہوئے۔ ناظرین محترم، مولانا محمد اسماعیل سابق دیوبند پاکستان کے بہت بڑے مناظر اور خطیب تھے۔ آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ شیعوں کو کافر کہتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، پھر آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو ناظرین محترم، مولانا محمد اسماعیل نے جواب دیا کہ میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر لے آیا۔ میں ایک جگہ گیا، مکتب اہل حدیث کے مولوی سے مناظرہ تھا۔ دوران گفتگو میں نے کچھ ایسے جملے کہے اور حوالہ جات بھی پیش کیے کہ میں نے مناظرہ جیت لیا، اور ہر کوئی میرے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا۔ میرے ارد گرد اہل سنت کا عظیم اجتماع جمع ہو گیا، اور وہ اس کو نہ صرف معجزہ کہنے لگے، مجھے مبارکبادیں بھی دینے لگے کہ اتنے میں میرا میزبان میرے قریب آیا اور دھیمی سی آواز میں کہا، مولانا صاحب، ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ شیعہ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے شیعہ کا نام سن کر حقارت بھرا جملہ ادا کرتے ہوئے کچھ غیر اخلاقی الفاظ ادا کیے تو اس میزبان نے مجھ سے کہا، مولانا آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے بہت معزز ہے اور اس کا کردار اور گفتار اور طور و اطوار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہم سب پر بہت احسانات بھی ہیں۔ مگر میں نے کہا وہ شیعہ ہے، کافر ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا صاحب، وہ ایک سید زادہ بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ ایسے الفاظ سے اس کو یاد نہیں کرنا، وہ سیدھے اور اولاد نبی اور اولاد زہرا میں سے ہے۔ مولانا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سید کا بہت ادب کرتے ہیں اور آپ بھی پابند ہیں، چنانچہ آپ ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے احترامی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی بوڑھا شخص ظاہر ہوا، سلام کہتے ہوئے وہ میرے قریب آیا اور ادب سے دھیمی سی آواز میں وہ گویا ہوا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مناظر ہیں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ سا ایک دیہاتی فرد ہوں، میرے پاس آپ جتنی معلومات بھی نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے صرف 3 سادہ سے سوال کروں گا جس کا آپ نے صرف ہاں یا نہ میں مجھ کو جواب دینا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، نبی مکرم کی رحلت کے بعد اپنا کوئی حق مانگنے کسی دربار میں گئی تھی؟ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کچھ بولنے کی، مگر سید بولا نہیں مولانا، صرف ایک جواب دیجئے، ہاں یا نہ، رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں گئی تھی۔ کہتا ہے مولانا پھر ایک اور سوال ہے، اس نے کچھ مانگا بھی تھا یا نہیں؟ مولانا کہتے ہیں میں پھر کچھ اور کہنے کی کوشش میں تھا کہ سید پھر بولا، مولانا صرف ہاں یا نہ، رسول اللہ کی بیٹی نے مسلمانوں سے کچھ مانگا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں مانگا تو تھا۔ کہتا ہے مولانا تیسرا اور آخری سوال، مگر پہلے سوالوں کی طرح اس کا جواب بھی محض ہاں یا نہ میں دیجیے گا، کیا مسلمانوں نے ان کو حق دیا یا خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ مولانا کہتے ہیں میں نے کہا خالی لوٹا دیا۔ سید نے سارے سوالات کے دوران سر جھکایا ہوا تھا، اس جواب کے بعد سر اوپر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا، اس سید کی آنکھوں میں آنسو تھے، اداسی اور بے بسی سے مجھ سے کہنے لگا، بس مولانا مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ میرے قریب جو بڑے بڑے اہل سنت اکابرین تشریف فرما تھے، بولے مولانا ان کا نام بتائیے جنہوں نے بی بی کو ان کا حق ادا نہیں کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ایک چیخو پکار کا سما بن گیا، جو ماحول خوشی اور جشن کا تھا وہ ماتم کدا میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین محترم، پھر مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ واقعہ تھا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب میں ان چند لمحات میں حق و صداقت کو پہچان چکا تھا، اور میں دل و دماغ اور شعور سے اپنا مسلک اور عقیدہ تبدیل کر چکا تھا، الحمدللہ۔ ناظرین محترم، پھر وہ یوں گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو ابھی صرف یہی پتا چلا تھا کہ نبی مکرم کی وہ بیٹی جس کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، کہ وہ دربار میں گئیں اور ان کو ان کا حق ادا نہیں کیا گیا تو وہ اہل سنت افراد دکھ اور غصے میں نڈھال ہو گئے
اور اگر وہ یہ جان جائیں کہ نبی مکرم کی بیٹی دربار خود نہیں گئی بلکہ مسلمانوں نے بلایا تھا اور رسول اللہ کی بیٹی کئی گھنٹے اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں اور غلاموں کے درمیان کھڑی بھی رہی اور کسی نے بھی انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ اس سلوک کے حوالہ جات آپ ان کتب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24، سیرت حلبیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 532، سواحق محرقہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 31، ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 57 اور تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 361۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دروازے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کیا کرتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کر کے پھر اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، جس در پر جبرائیل بھی بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور جس گھر میں بچوں کے پنگھوڑے کی ڈوریاں بھی فرشتے ہلایا کرتے تھے اور گھر کی چکیاں بھی فرشتے چلایا کرتے تھے، مسلمانوں نے تو اس گھر کے دروازے کو بھی جلا ڈالا اور پھر نبی مکرم کی لخت جگر پر مسلمانوں نے وہی جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ نبی مکرم کا نواسا حضرت محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو بھی آپ ان کتب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 786، ارحج المطالب عبید اللہ امرت سری صفحہ نمبر 58، تفسیر در منصور السیوطی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 565، ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 534، سفینہ نور شفیع اکاڑوی حصہ دوئم صفحہ نمبر 35، الفاروق شبلی نعمانی صفحہ نمبر 124، تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 105 اور امامت و سیاسیات ابن قتیبہ دینوری صفحہ نمبر 22۔ ناظرین محترم، اور پھر مولانا آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ ان کو دربار بلایا گیا، حالانکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ 3 گھنٹے دربار میں کھڑا بھی رکھا اور ظالم خود کرسیوں پر بیٹھے ہنستے رہے۔ میں نے تو یہ بھی چھپا لیا کہ نبی مکرم کی تحریر کو صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور نبی مکرم کی بیٹی سلام اللہ علیہا تحریر کے ٹکڑے خود چنتی رہی اور روتی بھی رہی، اور میں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ سیدہ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ ناظرین محترم، اس بد دعا کا حوالہ آپ سیرت حلبیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 533، الامت دینوری صفحہ نمبر 23 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی محض 18 برس کی تھی، پر دربار کے واقعے کے بعد سر کے سارے بال سفید ہو کر رہ گئے۔ آپ سلام اللہ علیہ نبی مکرم کی رحلت کے بعد 3 دن تک صف بچھا کر مسلمانوں کے پرسے کی راہ دیکھتی رہی، پر مسلمانوں نے رونے پر پابندی لگا کر مدینے سے باہر نکال دیا۔ مولا علی نے ان کے لیے مدینے سے باہر ایک کوٹھڑی تیار کرائی جس کا نام بیت الحزن یعنی کہ رونے کی جگہ رکھا، اور آپ دن رات وہاں پہ گریہ فرماتی تھی۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں پر خدا کی لعنت اور پروردگار عالم آخرت میں ان کا سخت سے سخت محاسبہ فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین محترم، ہماری آج کے ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا، نیز یہ ویڈیو اپنے عزیز و اقربا اور دوستان عزیز سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو پائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے والسلام، اللہ نگہباں۔